جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 2010 میں ہوا ہے یہ واقعہ. تو اس کو ابھارنا آج ہو سکتا ہے مطلب الیکشن کا موسم آنے والا ہے تو دے آر جسٹ بریکنگ اپ دیز ایشوز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تشار صاحب نے جو بھی ایکوزیشنز لون صاحب کے خلاف لگائے ہیں یا کوئی ایک وہ ہے سنگٹھن ہے کیا نام ہے اس کا روٹس ان کشمیر, تو اگر انہوں نے کوئی الزامات لگائے ہیں تو اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن ہے کہ ہم حلف نامہ دائر کریں آف ایلیجنس کا. تو جو بھی ڈائریکشنز سپریم کورٹ کی طرف سے ہوں گے وی ول ابائڈ بائی دوز ڈائریکشنز. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ لون صاحب وفاداری بتائے کہ ہماری وفاداری ہم نے حلف اٹھایا, اس نے حلف اٹھایا, اس کے علاوہ کیا ہم دے سکتے ہیں. وفاداری کا حلف جو اس نے دیا ہے وہ تھا وہ جو اس پارلیمنٹ ممبر بننے کے بعد اس نے پارلیمنٹ میں حلف اٹھایا, اور اس کے بغیر اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے. وہ تو انڈین ہے, میں کہتا ہوں ہم بھی انڈین ہیں, وہ بھی انڈین ہیں, سارے انڈین ہیں. وہ پارلیمنٹ میں کون جاتا ہے؟ پارلیمنٹ میں وہی جاتا ہے جو انڈین ہوگا. پارلیمنٹ پاکستانی نہیں جائے گا, بنگلہ دیشی نہیں جائے گا, اور کوئی نہیں جائے گا. پارلیمنٹ میں تو وہی جائے گا جو انڈین ہیں, اور جو لوگ جس کو چن کر بھیجتے ہیں وہی پارلیمنٹ ممبر بنتا ہے. اور محمد اکبر لون اگر اس کو ابھی بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ انڈین نہیں ہے تو اسے بڑی بدقسمتی کی بات کوئی نہیں ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے آرٹیکل جو ہے 370 کی جو ہیئرنگ ہے وہ چل رہی ہے. اب ان کو لگ رہا ہے شاید کچھ نہ کچھ واپس ملنے والا ہے, 370 35A سارا کچھ ملنے والا ہے. اب یہ جو پنڈت سنگٹھن ہے شاید میرے خیال سے روٹس ان کشمیر, اب یہ جناب اب وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اس ہیئرنگ میں. تو ان کا یہی ہے کہ ہیئرنگ کب رکے اور کوئی بوال ایسا ہو جس سے وہ پٹیشن پہ اثر پڑے. اس پہ پٹیشن پہ اثر کوئی پڑنے والا نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. وہ دوسری بات ہے ہیئرنگ دا پٹیشن بائی دا سپریم کورٹ از ون تھنگ, اینڈ ریزنگ دا سولر گولنس دیٹ 12 years before is another thing. So they are not interlinked together.